ہاں مجھے یار ایک بات یاد آ گئی، آپ نے یاد کروانی ہے، آخری دن آپ حضرات کی نا ایک دستار بندی بھی کرنی ہے۔ وہ ادھر وہ دستار بندی اصل میں اس معنی میں نہیں ہے، میرے پاس ٹوپیاں کافی اکٹھی ہو گئی ہیں اتنی تو وہ زیادہ تر میں استعمال نہیں کرتا، تو میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو میں نکالوں، تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ آپ لوگوں کی دستار بندی کر دیں گے تو ایک ایک ٹوپی آ جائے گی، یا کم پڑ گئی تو دو لوگ ایک ٹوپی استعمال کر لیں گے۔ بس وہ شوق ہوتا ہے نا کچھ چیزوں کا، تو مجھے ٹوپیاں خریدنے کا شوق ہے، وہ شوق میں بعض اوقات بندہ لے لیتا ہے، تو ظاہری بات ہے پہننی تو آپ نے چند ایک ہی ہوتی ہیں، وہ پھر پڑی رہتی ہیں۔ عموماً شوق ہوتا ہے نا، مطلب کپڑوں کے ساتھ میچنگ ٹوپی بندہ لے لے، تو بس آگے ٹھیک۔ ہو گیا آپ کا بھی شروع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اسلامی نظریہ حیات کا مطالعہ کر رہے تھے، ابھی اس کا آپ یوں کہہ لیں کہ سیکنڈ چیپٹر ہے، دوسرا باب ہے، روایت اور فہم۔ آپ یوں سمجھیں کہ ریل گاڑی ہم نے چلا دی ہے، کچھ لوگوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا پچھلے اسٹیشن پہ، کون جو اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر کے یا آپ یوں کہیں میچ کر کے ہم کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں اب، ٹھیک ہے، تو اور بھی ٹیمیں پہنچی ہوئی ہیں کوارٹر فائنل میں ہیں، تو جن سے ہم نے میچ جیتا ہے اپنے زوم کے مطابق وہ وحدت الوجود والے ہیں اور ارتقاء والے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ پیچھے رہ گئے، اب ہم آگے آ گئے، اب جب ہم کوارٹر فائنل میں آ گئے ہیں تو اب یہاں اور لوگ ہیں، اب یہاں جو ٹیمیں پہنچی ہیں وہ سارے وہ ہیں جو خدا کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو نہیں مان رہے تھے ان سے ہم پیچھے ڈیبیٹ کر آئے ہیں۔ اب جو مان رہے ہیں خاص طور پہ وہ جو کہ اسلام کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہے، یا جنہوں نے یہ مان لیا کہ بھائی ایک خدا ہے اور اس خدا نے ہر دور میں کتابیں نازل کی ہیں اپنے رسولوں پہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان پہ بھی یہ کتاب نازل ہوئی اور ہمارا دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات آئی ہے روایت اور فہم کی، ٹھیک، کہ جنہوں نے مان لیا کہ اس دنیا میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سگنل بھیجا ہے اور وہ سگنل کس کے تھرو آیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مان لیا کہ آخری سگنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آیا، میسج جو ہے، اب وہ میسج مجھ تک کیسے پہنچے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ تک، اور میں نے اس کو سمجھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں کوارٹر فائنل میں، ٹھیک ہے، اگلے اسٹیشن پہ، اب یہاں پہ مختلف نیریٹیوز ہیں، جیسے پیچھے تھے نا، یہاں پہ بھی آ کے مختلف نیریٹیوز بن گئے۔ اب ایک معروف نیریٹیو جیسے آپ نے نام سنا ہوگا غامدی صاحب کا، ٹھیک ہے، بات کو سمجھنے کے لیے کہ ہم یہ جو بیانیاں بیان کر رہے ہیں تو یہاں پہ کچھ پھر اور لوگ مخاطب ہیں، اکیلا میچ نہیں ہم کھیل رہے، ٹھیک ہے، دوسری ٹیمیں بھی ہیں، تو مطلب یہ دوڑ وہ نہیں ہے کہ اکیلی آپ دوڑی جا رہے ہیں، نہیں، اور بھی لوگ دوڑ رہے ہیں، تو ان کو دیکھنا ضروری ہے، دائیں بائیں جو دوڑ رہے ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کیسے دوڑ رہے ہیں اور ان کی منزل کیا ہے، ان کا مقصود کیا ہے، اور وہ کہاں سے انہوں نے سٹارٹ لیا۔
جیسے کچھ سوالات جو ہے وہ غامدی صاحب نے اٹھائے ہیں اور وہ اچھے سوالات ہیں، سوالات بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ 3 سوالات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک قرآن و سنت یا کتاب و سنت کیسے منتقل ہوئی ہے؟ اللہ کا وہ میسج کتاب و سنت میں مان لیا، بین الدفتین ہے، قرآن میں ہے، سنت میں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ ایک اہم سوال ہے. دوسرا قابل غور نقطہ یہ ہے کہ کیا قرآن و سنت اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے قرآن و سنت کی صورت میں جو دین حاصل کیا ہے وہ قیامت تک آنے والے آپ کے ہر امتی تک کن ذرائع سے پہنچے گا؟ کیا قرآن نے بھی اس کو ایڈریس کیا ہے؟ مطلب ایک تو یہ ہے نا کہ قرآن نے وہ میسج جو ہے وہ پہنچایا ہے. دوسرا، کیا قرآن نے یہ بھی بتایا ہے یا سنت نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھائی یہ میسج پہنچے گا کیسے، آگے فارورڈ کیسے ہوگا؟ اور اگر اس ذریعے سے فارورڈ ہو، تم کو ملے، تو پھر تم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ایکسپٹ کر لینا. تمہارے لیے اس کو قبول کرنا لازم ہے، حجت ہے، بائنڈنگ ہے. مثال کے طور پہ آج کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی دیکھیں یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور وہ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. یا ایک بندے کے پاس وہ قرآن ہے جو آپ کے پاس ہے لیکن وہ اس کا مفہوم ایسا بیان کر رہا ہے جو آپ نے آج تک سنا ہی نہیں. جیسے ایک حضرت لگے ہوتے ہیں، لوگ اس پہ بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، محمد شیخ، ٹھیک ہے، ابھی اس کی تازہ ویڈیو آئی ہے، خیر میں نے تو ابھی نہیں دیکھی، اس تازہ ویڈیو کو رسپانس ہم نے کرنا ہے. کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو مسجد اقصی ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی سے مراد مسجد نبوی ہے. کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے. اور مسجد نبوی میں جو روضہ رسول ہے نا، اس کے اندر محمد الرسول اللہ نہیں ہے، محمد بن عبداللہ نہیں ہے، بلکہ اصحاب کاف ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن پڑھ کے، اور لوگ آگے سے سر بھی دھن رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ان کی ذہنی حالت پہ شک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کوئی خراب معلوم ہوتی ہے، لیکن ہیں لوگ ایسے دنیا میں. تو اب لوگ قرآن کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، جو ان کے دماغ میں آتا ہے وہ قرآن سے وہ نکال کے دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ایکسپلین کرنا یا اس کو انٹرپریٹ کرنے کے کوئی لیمٹس بھی ہیں، کوئی حدود و قیود بھی ہیں، کوئی پرنسپلز بھی ہیں، کوئی اصول و ضوابط بھی ہیں، یا جو چاہے میں کیا لفظ استعمال کروں، ٹھیک ہے، مطلب جو چاہے بندہ بک دے تو وہ قرآن کی تفسیر بن جائے گا. بس صرف یہ ہے کہ قرآن کی آیت سامنے رکھے اور کہے کہ جس کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہوا ہے ہمارے یہاں، ہسٹری میں ہوا ہے، ماضی میں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے ہر چیز قرآن سے نکال لی، جو ان کے دماغ میں آیا انہوں نے کہا جی یہ قرآن میں ہے، کہاں ہے؟ فلاں جگہ ہے. نکلتا تھا کہ نہیں نکلتا تھا، لیکن نکال لیا. یہ ظلم و ستم جو ہے اللہ کی کتابوں کے ساتھ ماضی میں بھی ہوتا رہا. یہودیوں نے بھی یہی کام کیا، قرآن نے کرٹیسائز کیا. یحرفون الکلم عن مواضع، کہ اللہ کے کلمات کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، یعنی اس کے جو اصل معنی ہیں ان معنی سے اللہ کے کلمات کو پھیر دیتے ہیں اور اس کے اندر اپنے معنی داخل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، قرآن جو ہے یہ لفظ ہے، کیا صرف لفظ ہم تک پہنچا ہے کہ ہم نے اپنی جیب میں سے معنی نکال کے پہلے اس لفظ میں ڈالنا ہے اور پھر چپکے سے دوسرے ہاتھ سے نکال کے او دیکھو نکل آیا، ٹھیک ہے. یہ کام اس وقت ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، یہ کام ہو رہا ہے جو ایک میجیشین کر رہا ہوتا ہے. دیکھا نا ڈبے میں سے کبوتر نکالتا ہے، وہ پہلے خود ڈالتا ہے ڈبے میں سے کبوتر، ایسا تو نہیں ہے کہ ڈبے میں سے کبوتر خود ہی نکل آتا ہے. تو یہ پہلے کیا کرتے ہیں، اپنے بوجھے سے جیب سے کچھ معنی قرآن کے لفظ کے اندر ڈالتے ہیں، پھر دوسرے ہاتھ سے نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں او دیکھو جی قرآن سے نکل آیا. یہ کام ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، بلکہ ظلم کہنا چاہیے. اور اس پہ جہالت اتنی زیادہ ہے. اب بتائیں ہمارے خاص طور برے صغیر پاک و ہند میں یقین مانے لوگوں نے خدائی کی دعوے کی ہیں. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم خدا ہیں، ان کو ماننے والے بھی ہیں، ان کو ماننے والے بھی ہیں، ان کے فالوورز بھی ہیں، پورے گروپس ہیں، سیکٹس ہیں.
جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے کہ ہم نبی ہیں ان کو ماننے والے بھی ہیں نا. تو مطلب کتنے ہیں؟ ہزاروں میں, کم از کم ہزار, لاکھوں نہ کہیں ہزاروں میں تو ہوں گے ہی نا. ٹھیک ہے, اور یہ سب ہو رہا ہے. کوئی بندہ اٹھ کے کوئی دعویٰ, کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے, لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو بندہ مطلب اب کیا کریں, وہ سوشل میڈیا پہ کیسے کیسے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو, ایکٹرز, اچھے بھلے ایکٹرز, مداری, مطلب کسی ڈرامے میں کام کرتے بہت اچھے ایکٹر ہوتے ہیں, لیکن اب ریلیجس ایکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, وہ کھڑے کھڑے آدمی میں جو ہے وہ پھونکے مار کے جنات نکالی جا رہے ہیں اور وہ تڑپی جا رہے ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے یار ایکٹنگ ہو رہی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن بلیو کرنے والے بھی ہیں نا کہ یہ سب سچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جہالت اتنی زیادہ ہے کہ جو بندہ جو کلیم کر دے, دعویٰ کر دے, لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور جو بندہ قرآن سے جو نکال کے دکھا دے, قرآن کی آیت پڑھ دے اور کہے جی اس کا یہ معنی ہے, تو لوگ اس پہ بلیو کرو, اچھا یہ تو قرآن میں آئے, یہ تو قرآن میں آئے. بھائی قرآن کو انٹرپریٹ کرنے کے کوئی اصول و ضوابط ہوں گے, کوئی قواعد و ضوابط ہوں گے. یہ تو نہیں کہ قرآن میں ایک لفظ آپ نے لیا, اب دیکھیں لوگوں نے کیسے کیسے معنی نکال لیے قرآن سے. ان تذبحوا بقرہ, بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو. اب روافظ میں سے, رافضی تو سمجھتے ہیں نا, انہیں ایک حضرت نے کیا تفسیر کی کہ یہاں اصل میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور بقرہ سے مراد معاذ اللہ حضرت عائشہ ہے. ٹھیک ہے, مطلب جو مرضی نکال لو, آپ جو مرضی نکال لو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے قرآن کو کھیل تماشا بنایا گیا. تو روایت اور فہم دو چیزیں ہیں. قرآن ہم تک پہنچے گا کیسے, کس ذریعے سے پہنچے گا, حدیث یا سنت کس ذریعے سے ہم تک پہنچے گی, تو ہمارے لیے بائنڈنگ ہے, حجت ہے, لازم ہے اس کو ماننا. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ پھر جب پہنچ گئی, ایک چیز پہنچ گئی نا, ٹھیک ہے, جیسے چشمے سے آپ کو پانی پہنچ گیا, پہلے تو پانی پہنچنا چاہیے نا, تو جب پانی پہنچ گیا تو اب اس کے بعد جب حدیث آپ کے پاس آ گئی, قرآن آ گیا, تو اب آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تو اس کے بھی اصول و ضوابط ہیں. تو جس طرح کوئی چیز پہنچے اس کے اصول و ضوابط ہیں, اسی طرح اس کو انٹرپریٹ کرنے کے بھی, اس کے فہم کے بھی اصول و ضوابط ہیں. یہ اصل میں ہم روایت اور فہم میں سمجھیں گے. اچھا, اب یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ خالق کی طرف سے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے نازل کیے گئے ابدی اور آسمانی ضابطہ حیات کو دین اسلام کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. اور اس کے علاوہ کسی بھی ضابطہ حیات کو قبول کرنے یا اس کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیا گیا. اللہ نے کہا کہ بھئی جنہوں نے تو مجھے مان لیا نا, جنہوں نے مجھے مان لیا, کن کن نے مانا اللہ کو؟ سیمیٹک ریلیجن والوں نے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا جو خدا کو نہیں مان رہے تھے نا, ان کو تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا نا. اب جنہوں نے خدا کو مان لیا, آسمانی ادیان والے, عیسائی ہیں, یہودی ہیں, مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, 3 دین ہو گئے نا, یہودیت, عیسائیت اور اسلام. جنہوں نے اللہ کو مانا, رسولوں کو مانا, کتابوں کو مانا, ان میں سے اللہ نے کیا کہا, کون سا قابل قبول ہے میرے نزدیک؟ یہ قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا, ان الدین عند اللہ الاسلام. ٹھیک ہے, یہ جو ہم نے کہا نا 61 نمبر, سوری یہ وہاں ہم چلے گئے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا وہ قابل قبول نہیں ہے. بھائی نہیں ہے, بات سمجھ لو. یہ حدیثوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قرآن کا مسئلہ ہے. وہ فی الآخرۃ من الخاسرین, آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا. اسلام کے علاوہ اللہ نے کوئی دین کو قبول نہیں کرنا, سیدھی سی بات ہے. یہودیت لے کے آئے, عیسائیت لے کے آئے, نہیں قبول کرنا, بھلے تم پچھلے نبیوں کو مانتے رہو, اپنی کتابوں کو مانتے رہو. ہاں اپنے دور میں مانا تھا, ٹھیک ہے. اب جب اسلام آ گیا تو یہ فائنل ورژن ہے, یہ فائنل میسج ہے. اب اس کو مانو گے تو نجات ہے, نہیں مانو گے وہ بھی سائیڈ پہ ہو گئے. ٹھیک ہے, ان کو بھی ہم نے کیا کر دیا, سائیڈ پہ کر دیا. اب آگے آ گیا نا. ٹھیک ہے, تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. ہر قوم کی طرف نبی اور رسول بھیجے گئے, یہ بات بھی ہم نے پڑھ لی. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا ضابطہ حیات ایک ہی تھا. ٹھیک ہے, اور وہ اسلام ہے. اگرچہ ضابطہ حیات کی تشریعات اور توضیحات کی جسے شریعت کہتے ہیں اوال و ظروف میں تبدیلی کی وجہ سے مختلف ادوار اور اقوام میں متنوع رہی. ٹھیک ہے, ہم نے کہا آئین ایک رہا ہے, آپ یوں سمجھ لیں ماڈرن لینگویج میں کانسٹیٹیوشن ایک رہا ہے, جو پالیسی کے اصول ہیں وہ ایک رہے ہیں,
لیکن لا جو ہے وہ مختلف رہا ہے. اچھا یہ ہم نے آگے پڑھ لیا. اب ہم آگے آتے ہیں کہ جی اس دین کے دو پہلو روایت اور فہم ہے. کلیئر ہے بات؟ جو دین محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. جہاں تک دین کی روایت کی بحث ہے تو حصول علم کے ذرائع میں مستند ترین اور جامع ترین ذریعہ خبر ہے، اور وہی خبری کی ایک قسم ہے. اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ سائنس والے کہتے ہیں مشاہدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوشل سائنسز میں، ہیومینٹیز میں، یا اسی طرح سے ریلیجس سائنسز بھی اسی میں آ جاتی ہیں، ان میں خبر جو ہے وہ بنیادی ذریعہ ہے. ہم نے کہا تھا دونوں ذرائع ہیں، حصول علم کے ذرائع دونوں ہیں، مشاہدہ بھی ہے، خبر بھی ہے، ٹھیک ہے. دونوں میں غلطی کا امکان ہے، اس پہ ہم نے تفصیل سے گفتگو کر لی ہے. لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ مستند ترین ذریعہ آبزرویشن کی نسبت مشاہدے کی نسبت کیا ہے؟ خبر ہے، اور جامع ترین ذریعہ خبر ہے. یہ ہمارے لاسٹ لیکچر کا موضوع تھا. تو گویا مشاہدہ اور خبر دونوں ذرائع علم میں سے ہیں، مینز آف نالج میں سے ہیں، جن سے نالج حاصل ہوتا ہے، لیکن مستند ترین اور جامع ترین ذریعہ خبر ہے. اسی لیے دین نے خبر کو پسند کیا ہے، خبر کے ذریعے کو پسند کیا ہے، مشاہدے کو پسند نہیں کیا. مشاہدہ پاسبل تھا، مشاہدہ کیا تھا؟ پاسبل تھا، لیکن دو وجہ سے مشاہدہ نہیں کروایا گیا. ایک تو یہ وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو ان کو مشاہدہ کروا دیں، ٹھیک ہے، جس کا یہ انکار کر رہے ہیں ہم ذرا ان کو دکھا دیں، عذاب کی جھلک بھی نظر آ جائے، فرشتے بھی نظر آ جائیں، ٹھیک ہے، معجزات بھی نظر آ جائیں. فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، ہوگا کیا؟ گردنیں جھک جائیں گی، ان کی گردنیں جھک جائیں گی. جب گردنیں جھک جائیں گی تو پھر جبر بن جائے گا. پھر ایمان کیا بن جائے گا؟ جبر، آزمائش نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ایمان کو آزمائش بنانا چاہتے ہیں، اس کو آپشنل رکھنا چاہتے ہیں. بھائی چاہو اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندے بنو، چاہے تو نہ شکری کرو. اب دیکھیں نا، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے نا، جب جہنم کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سورۃ الف لام میم سجدہ میں ہے نا، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ ہم نے تو دیکھ لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا وانا موقنون، ٹھیک ہے، یا اللہ ہم نے تو دیکھ لیا، اب ہمیں ایک مہلت دے دے، واپس جائیں اور نیک عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ بعض مقامات پہ یہ بھی کہتے ہیں اگر واپس بھیج دیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کفر کریں گے. کیوں؟ اس مشاہدے کی بھی تعویل کر لیں گے، ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں کئی مقامات پہ کہا گیا کہ اگر ہم ان کو موزہ دکھا دیں نا تو کیا کہیں گے؟ سحرت ابصارنا، یہی الفاظ ہے نا کہ ہمارے آنکھوں پہ کیا کر دیا گیا؟ جادو کر دیا گیا. تو جس نے نہیں ماننا آپ اس کو مشاہدہ کروا دیں، نہیں ماننا، اس نے کہنا جادو ہے، ہیلوسینیشن ہے، نظر کا دھوکہ ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے، مشاہدے سے بھی نہیں مانے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مشاہدے والی چیزیں کون مانتا ہے؟ پچھلی قوموں نے مانی ہے، پچھلی قوموں کو مشاہدہ نہیں کروایا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کتنی قومیں ہیں جن کو ہم نے معجزات دکھائے لیکن انکار کیا انہوں نے. وہ مشاہدہ ہی تو تھا، اور کیا تھا؟ پہاڑ میں سے حاملہ اونٹنی نکل رہی ہے، مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ مشاہدہ تو کروایا گیا ہے لیکن ایمان نہیں لائے. تو یہ کہنا کہ جی مشاہدہ کروا دیا جاتا تو لوگ سارے مومن ہو جاتے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انسان جو ہے مشاہدے کا بھی انکار کر دیتا ہے، وہ اپنے مشاہدے میں بھی شک کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خبر کو ترجیح دی ہے. ایک تو یہ کہ اس میں آزمائش ہے، اس میں کیا ہے؟ آزمائش ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ خبر کے اندر جو ہے وہ انسان دوسرے پہ اعتماد کر رہا ہوتا ہے، اپنے پہ نہیں. اور یہی آزمائش کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے
کہ نبی کے اوپر اعتماد کر کے دکھا دو، یہی ایمان ہے. ٹھیک ہے. اپنے مشاہدے کے بارے میں تو چلیں شک میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے نا، پتہ نہیں ٹھیک ہے نہیں ہے، یار میں نے یہ دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، میرا وہم ہے، فلاں ہے، یہ ہے. نبی کے مشاہدہ بہترین انسان کا، دنیا کے بہترین انسانوں میں سے بہترین انسان کا مشاہدہ. نبی کا تو مشاہدہ ہوتا ہے نا، انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ مشاہدہ بھی کرواتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ ہم لمبی چوڑی گفتگو کر سکتے ہیں، ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے. ہم آگے چلتے ہیں. مشاہدہ بھی ہے، علم کا ایک ذریعہ ہے، لیکن دین میں خبر کو ترجیح دی گئی ہے ذریعہ علم کے طور پہ، مشاہدے کو نہیں. یعنی دینی علم کے منتقل ہونے کے لیے، دینی علم کے انتقال کے لیے، ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچنے کے لیے اس کو ترجیح دی گئی، خبر کو ترجیح دی گئی، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ بھی وجہ ہے کہ وہ میٹا فزکس سے متعلق ہے، مابعد و طبیعاتی امور سے متعلق ہے. اچھا، اگرچہ سابقہ آسمانی کتب میں آج بھی بعض مقامات پر اللہ کا حکم موجود ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھا تھا نا. لیکن چونکہ ان قوموں نے اپنی الہامی کتب اور نبیوں کی تعلیمات میں اخفاء اور اضافے کے راستے لفظی اور معنوی تعریفات کر لی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے تعریفات کی ہیں، یہ بات بھی ہے. ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور ویسے خود تورات میں بھی آپ کو یہ چیز مل جاتی ہے کہ انہوں نے تعریفات کی ہیں. قرآن نے تو کہا ہی کہا ہے نا، وہ یہ کہہ سکتے ہیں جی یہ تو آپ کی کتاب ہے نا جو ہمارے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ ہم نے تعریفات کی ہیں. یہود و نصارہ یہ کہہ سکتے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ خود تورات میں بھی یہ چیز موجود ہے. اچھا، یہ کوٹیشن ہم نے دیکھی تھی، ایک منٹ، یہ والی تورات کی استثناء باب 5 آیت 7-23. اچھا، استثناء کیا تھا؟ باب 7 تھا، باب 23 تھا، آیت 7 تھی. چلیں دیکھتے ہیں حافظہ آپ کا کیسا ہے. باب 5 ہے، سب کا میرے جیسا ہی ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں یہ چیپٹرز آ جاتے ہیں اس کے. استثناء ہم نے کھولا نا، یہ چیپٹرز آ گئے. ٹھیک ہے، یہ باب 5 پہ ہم گئے، فوراً کھول گیا. آیت نمبر کیا تھی؟ 23. یہاں سے، اور جب وہ پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا اور تم نے وہ آواز اندھیرے میں آتی سنی تو تم اور تمہارے قبیلوں کے سردار اور بزرگ میرے پاس آئے. ٹھیک ہے، یہ بات آگے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ احکامات ان کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. حال میں ابھی بھی ہم صحیح نہیں پہنچے. 7 سے 23. میرے آگے تو اور معبودوں کو نہ ماننا، یہ وہی بات ہے. ٹھیک ہے، شرک نہ کرنا. تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہو. آسمان میں کس چیز کی صورت ہے؟ فرشتے. زمین پر انسانوں کی صورتیں نہیں بنانی. زمین کے نیچے پانی میں پانی کے جانداروں کی بھی صورتیں نہیں بنانی، ان کی مورتیں بنا کے تم ان کی پوجا شروع کر دو، یہ بھی نہیں. ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، کتنا واضح حکم ہے. اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں. کتنا سخت انداز ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے عداوت رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اگر شرک کرو گے نا تو تیسری چوتھی پشت تک میں سزا نافذ کروں گا، اپنا عذاب نازل کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل کو. اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں میں رحم کرتا ہوں. ہاں، جو میری بات مانے گا اس پہ رحم کروں گا.
تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ خداوند اس کو جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے بے گناہ نہیں ٹھہرائے گا. ٹھیک ہے، یعنی وہ گناہ گار ہوگا. خدا کا نام بے فائدہ لینا کیا مراد ہے؟ مطلب جھوٹی قسمیں اٹھانا، ٹھیک ہے، بلا ضرورت قسمیں اٹھانا. تو خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا. ہفتے کا دن تھا ان کا عبادت کا. 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے. اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، نہ تیرا کوئی اور جانور، نہ کوئی مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مسافر بھی آ گیا وہ بھی کام نہیں کرے گا. ہفتے والا دن صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. تمہارا جانور بھی آرام کرے گا، یہ نہیں کہ اس کو کام پہ لگا دو. تو یہ انداز ہے. اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا اور وہاں سے خداوند تیرا خدا اپنے زور آور ہاتھ اور بلند بازو سے تجھ کو نکال لایا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس لیے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو سبت کے دن کو ماننے کا حکم دیا. اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھے حکم دیا. ٹھیک ہے، تاکہ تیری عمر دراز ہو اور جو ملک خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے اس میں تیرا بھلا ہو. ماں باپ کی عزت کا حکم آ گیا. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی یہی ہے نا، شرک سے منع کیا جاتا ہے اور پھر والدین کا کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا جاتا ہے. قرآن میں بھی یہی انداز ملتا ہے. تو خون نہ کرنا، جسے قتل ناحق کہتے ہیں. تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا. ٹھیک ہے، یہی احکامات ہیں اسلام کے. تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا. تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا. ٹھیک ہے، جیسے احادیث میں بھی ہے کہ بدترین زنا کیا ہے؟ جو پڑوسی کی بیوی سے کرے. اور نہ اپنے پڑوسی کے گھر یا اس کے کھیت یا غلام یا لونڈی یا بیل یا گدھے یا اس کی کسی اور چیز کا خواہاں ہونا. پڑوسی کے بھی حقوق ہے نا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک. یہ باتیں خداوند نے اس پہاڑ پر آگ اور گھٹا اور ظلمت میں سے تمہاری ساری جماعت کو بلند آواز سے کہیں، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہ کہا. اور انہی کو اس نے پتھر کی 2 لوہوں پر لکھا اور ان کو میرے سپرد کیا. ٹھیک ہے، یہ جو احکام عشرہ کہلاتے ہیں نا، 10 احکامات، 10 کمانڈمنٹس، یہ تختیوں پہ لکھے ہوئے ملے تھے. یہ اب تورات میں ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس میں اللہ کا حکم آج بھی ہے. تورات میں آج بھی ایسی چیزیں ہیں، قرآن سے تصدیق ہو رہی ہے، ہمارا دین تصدیق کر رہا ہے. ہم انہیں کہہ سکتے ہیں بھائی کم از کم یہ تو مانو، اور یہ تو مانو، یہ تو تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس پہ تو عمل کر کے دکھا دو. اگر اس پہ بھی عمل نہیں کر رہے تو کیسے تم امید کر سکتے ہو کہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ تم بچ سکو گے، کہ تم اپنی کتاب میں بھی عمل نہیں کر رہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے کہی ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. اگرچہ سابقہ آسمانی کتب میں آج بھی یہی چیز ہم پڑھے ہیں نا، سابقہ آسمانی کتب میں آج بھی بعض مقامات پر اللہ کا حکم موجود ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ حاشیہ لگا ہوا ہے. تو ہر جملہ جو ہے اس کا آگے آپ کو ایک ایویڈنس ہے، حواشی کے اندر فٹ نوٹ میں ہر جملے کا ایک ایویڈنس ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک دلیل ہے. لیکن چونکہ ان قوموں نے اپنی اعلامی کتب اور نبیوں کی تعلیمات میں اخفاء اور اضافے کے راستے لفظی اور معنوی تعریفات کا لی، 2 کام کیے. ایک چھپایا اللہ کے حکموں کو، اخفاء، اور دوسرا کیا کیا؟ اضافہ. دونوں کام کیے. اچھا، یہ لفظ میں ایسے نہیں لکھتا. ہمارے ہاں بعض اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اخفاء کیا، اضافہ نہیں کیا. اب بات سمجھ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے کتابوں میں اخفاء کیا ہے، چھپایا ہے بات کو، اللہ کے حکم کو کیا کیا؟ چھپایا ہے، لیکن اضافہ نہیں کیا. تو تورات انجیل میں وہ کہتے ہیں اضافہ نہیں ہے. یہ ایسی ہے جیسے مسلمان کیا کریں، یعنی اللہ کی کتاب تو محفوظ ہے نا، لیکن جب کتاب کو انٹرپریٹ کریں، ٹھیک ہے، تو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کریں، اللہ کا حکم چھپا لیں. مثلا کتاب میں توحید کا حکم ہے تو کوئی مفسر تفسیر کرتا ہے اور توحید کا حکم چھپا لیتا ہے اور شرک نکال کے بتا دیتا ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں اخفاء. یعنی اس نے قرآن کو ڈسٹارٹ نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں نا، قرآن میں لفظی تعریف نہیں کی، معنوی تعریف کی ہے. یہ ہمارے ایک موقف ہے. لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں بائبل کو تو اس میں آپ کو لفظی تعریف بھی مل جاتی ہے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معنوی زیادہ ہے لیکن لفظی بھی آپ کو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے نا صرف قرآن میں نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ
تورات سے بھی مل جاتی ہے. یہ دیکھیں یہ ابھی یہ انگلش ٹرانسلیشن ہے بائبل کی, ٹھیک ہے, نیو امریکن اسٹینڈرڈ. ہاؤ کین یو سے وی آر وائز, تم کیسے کہہ سکتے ہو ہم بڑے عقل مند ہیں, اینڈ دا لا آف دی لارڈ از ود اس, اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ خدا کا قانون ہمارے پاس ہے. بٹ بیہولڈ scribes has made it into a lie. scribes کیسے کہتے ہیں, جو لکھنے والے ہیں نا, کتاب کو جو لکھنے والے ہیں انہوں نے اس میں جھوٹ کو شامل کیا. یہ جو حوالہ ہے یرمیا 8:8, ٹھیک ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے. یرمیا چیپٹر 8 اور یہ والی, تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں, ٹھیک ہے, اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے, سوالیہ نشان ہے. کیسے تم کہتے ہو کہ خدا کی شریعت تمہارے پاس ہے, حالانکہ وہ تو کہہ سکتے ہیں بھئی ہے, یہ ان کا نبی کہہ رہے ہیں. یرمیا ان کے نبی ہیں جو انہیں کہہ رہے ہیں تم کیسے کہہ سکتے ہو تمہارے پاس خدا کی شریعت ہے. لیکن دیکھ لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی ہے. اب یہ مشکل اردو ترجمہ ہے لیکن آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ جن کو اردو آتی ہے, اس لیے میں نے وہ انگریزی کا ترجمہ سامنے رکھا تھا, ٹھیک ہے. دیکھ لکھنے والوں کے باطل قلم نے بطالت پیدا کی ہے. تورات لکھنے والوں کے باطل قلم نے اس میں ڈسٹارشن کی ہے, تحریف کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظی تعریف ہے, لفظی تعریف ہے. یہ قرآن میں بھی ہے اور یہ تورات سے بھی ثابت ہوتا ہے لفظی. ہاں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ لفظی تعریف جو ہے وہ کم ہوئی ہے, مانوی زیادہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یہ بات کہی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ لفظی تعریف نہیں ہے تو یہ میرے خیال میں درست نہیں ہوگا. جیسے دیکھیں یہ قرآن میں کیا انداز ہے, فوائل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, کیا کرتے ہیں, کتاب کی تفسیر نہیں کرتے. یکتبون الکتاب بایدیہم, اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں, وہی بات وہاں جو آئی ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہاں تفسیر کی بات نہیں ہو رہی. اب بات سمجھ رہے, تو لفظی تعریف بھی کیا انہوں نے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم, اللہ نے کہا ہے کہ برباد ہو جائیں کس بات پہ, جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے, تفسیر نہیں, جو لکھا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد قرآن نے دوسری جگہ پہ یہ انداز اختیار کیا ہے کہ وہ تعریف بھی کرتے تھے, یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ لفظ کو اس کے صحیح معنی سے پھیر دینا, تعریف اسی کو کہتے ہیں نا. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ, اللہ کا کلام کیا کرتے ہیں, سنتے ہیں. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوا, پھر انہوں نے سمجھ لیا اس کو, یعنی اس کا یہ معنی اور مفہوم ہے, سمجھ لیا لیکن تعریف کر دی, اس کلام کو اس کے اس معنی سے پھیر دیا. یہی ہمارے ہاں یہ مانوی تعریف تو دیکھیں قرآن میں بھی ہوئی ہے, ٹھیک, کہ قرآن کا جو ریئل میننگ تھے, جو اصل معنی تھے, اس سے اس کو دوسرے معنی کی طرف پھیر دیا, جو معنی وہ چاہتے تھے قرآن سے نکالنا. یہ تو لوگوں نے کھلواڑ قرآن کے ساتھ بھی کی ہے. تو یہ وہی تعریف ہے جو کہ یہود النصارہ نے کی. تو دونوں قسم کی تعریف ہوئی. اچھا, اب چونکہ ان میں تعریف ہو گئی ہے, پچھلی کتابوں میں آئیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں, اور یہ تعریف قرآن سے بھی ثابت ہے, پچھلی کتابوں سے بھی ثابت ہے. تو اس لیے اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میسج جو ہے نا, جو پچھلے میسیجز ہیں آئے تو اللہ کی طرف سے ہیں, وہ سگنل اللہ کی طرف سے آئے, لیکن کرپٹڈ ہے, وہ کرپٹ ہو چکا ہے. فائنل میسج جو ہے وہ محفوظ ہے, اس لیے ہم فائنل میسج کی طرف جائیں گے. جس نے اللہ کو مان لیا وہ فائنل میسج کی طرف ہی جائے گا, کیونکہ پچھلے میسیجز کرپٹ ہیں. لہذا اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے, ٹھیک ہے, اخروی نجات کی لازمی شرط کیا ہے, دین اسلام کو جاننے کا واحد محفوظ ذریعہ خالق کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد گزشتہ پیغمبروں کی اقوام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی اتباع اخروی نجات کی لازمی شرط ہے. یہ دیکھیں, یہ جملہ دیکھیں, یہ جملہ بھی, اب دیکھیں یہ ایک ایک جملہ اصل میں ایک ایک فلسفی کا رد ہے. اگر آپ نے وہ پڑھی ہے تو پھر یہ جملہ صحیح معنوں میں آپ کو سمجھ آئے گا. اگر آپ نے وہ فلسفے نہیں پڑھے ہوئے, لوگوں کے ان نظریات سے واقف نہیں ہے, تو پھر
شاید یہ کہ بس ایسے ہی کچھ لکھا ہوا ہے، بس کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب جیسے یہ جملہ دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد گزشتہ پیغمبروں کی اقوام کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اب اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، گزشتہ پیغمبروں کی اقوام، یعنی گزشتہ پیغمبروں کی اقوام کون ہے؟ یہود و نصارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی اتباع اخروی نجات کے لیے لازمی شرط ہے۔ یعنی کوئی یہودی یہ کہتا ہے کہ میں اپنے دین کو فالو کرتا ہوں، جو تورات میں لکھا ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوا ہے نا، میں اس کو فالو کرتا ہوں، تو کیا وہ نجات پا جائے گا؟ اسی طرح کوئی عیسائی کہتا ہے کہ میں اپنے دین کو فالو کرتا ہوں، میں چرچ میں بھی جاؤں گا، سارا کچھ کروں گا، انجیل کی تلاوت بھی کروں گا۔ وہ یہودی کہتا ہے میں راتوں کو اٹھ کے تورات کی تلاوت کروں گا، تو کیا ان کو نجات مل جائے گی؟ دیکھیں، وہ تو یہ مان رہے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے یہ میسج ہے، وہ تو یہ مان رہے ہیں کہ نجات دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جب وہ یہاں تک پہنچے ہوئی ہیں، یا تو یہاں تک نہ پہنچے ہوتے، جب وہ یہاں تک پہنچے ہوئی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ اور عیسیٰ کو اللہ نہیں بھیجا تھا، تو جب وہ یہ پہنچی ہوئی ہیں کہ اصل فیصلہ اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو وہ مان رہے ہیں، جنت جہنم اللہ نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے پچھلی کتابیں بھیجی ہیں، تو اب اللہ کی طرف ہی دیکھیں گے، اب ہم اللہ کی طرف ہی دیکھیں گے۔ اگر اللہ سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ کہے کہ نہیں اب میں نے تمہارا یہ نہیں ماننا، تو پھر کدھر جاؤ گے؟ تمہارا پچھلا دین میں نے نہیں ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، اب اس کے بعد میں نے پچھلا دین نہیں ماننا۔ اور بھئی نیا نوٹ حکومت پاکستان جاری کر دے تو کوئی پرانا نوٹ لے کے آپ دکاندار کے پاس چلے جائیں تو وہ لے لے گا آپ سے، ہاں، نیا نوٹ آ گیا ہے تو اب پرانا نوٹ جاری نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے نیا میسج آ گیا ہے، اب پرانے میسج کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات خود اللہ نے کہہ دیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مثالوں سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں 72 میں کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا، کیا کہ اگر تمہارے پاس کتاب اور حکمت، یعنی میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ٹھیک ہے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہاری زندگی میں رسول آ جائے، یعنی آخری رسول، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور وہ رسول تصدیق کر رہا ہے تمہاری کتاب کی، تمہارے انکار کی پوزیشن نہیں لی ہوئی، اس رسول نے تمہاری کتاب کی تصدیق کی، تمہاری نبوت کی تصدیق کی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تو تم لازماً ایمان لے کے آؤ گے اس رسول پہ، اور تم نے لازماً اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا کہ تمہاری زندگی میں اگر وہ رسول آ جاتا ہے تو تمہیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، تو اللہ نے پھر پوچھا بھی کیا بھائی اقرار ہے تمہارا، اس پہ متفق ہو؟ تو سب نے کہا اے پروردگار، قالوا اقررنا، ہم متفق ہیں اس پہ۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات کہہ دی کہ تمہارے تو انبیاء اور رسول سے بھی میں نے یہ وعدہ لے لیا تھا، تو تم تو ان کی قوم ہو، تم کیسے نہیں ایمان لاؤ گے آخری رسول پہ؟ میرا بھیجا ہوا رسول ہے، تم کیسے نہیں ایمان لاؤ گے؟ اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تم مجھ سے امید رکھتے ہو کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں؟ یہ نہیں ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے، حضرت عمر بن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس ایک کتاب تھی اہل کتاب کی کتابوں میں سے، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پڑھ کے سنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غصے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امتحوکون فیہا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، لو ان موسیٰ کان حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، تو ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں تھی سوائے میری اتباع کے، یعنی ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر خود موسیٰ بھی موجود ہوتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھیج دیتے تو ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میری اتباع کر کے وہ جنت میں داخل ہو سکتے۔ تو عام یہود و نصارہ کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ مسند احمد کی روایت تھی، ایک اور روایت ہے
جس میں بہت واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہ تو بہت ہی کلیئر کٹ روایت ہے نا, صحیح مسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میرے بارے میں کوئی یہودی, کوئی نصرانی, مطلب کوئی عیسائی جس کو میرے بارے میں خبر مل جائے کہ میں اللہ کا نبی, اللہ کا رسول, ٹھیک ہے, ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ, ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ, پھر وہ مر جاتا ہے سال میں کہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا اس پہ وہ ایمان نہیں لایا, یعنی قرآن کو اس نے نہیں مانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اس نے نہیں مانا, الا کان من اصحاب النار, تو وہ اصحاب النار میں سے ہوگا. تو یہ کہنا کہ پچھلے یا سابقہ ادیان میں سے اگر کوئی اپنے دین کو پریکٹس کرتا ہے, دیکھیں اگر تو اس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچا پھر اللہ جانے, پھر ہم نہیں بات کر رہے, لیکن اگر اس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اس تک قرآن پہنچ گیا, پھر اس نے انکار کر دیا, تو کہا گیا کہ اب اس کے لیے اور کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کے لیے اب کوئی اور راستہ نہیں ہے. جس تک نہیں پہنچا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. خیر بار, اور اللہ کے دین کو بیان کرنے میں آخری کتاب قرآن مجید سابقہ جمیع آسمانی صحائف پر نہ صرف حاکم بلکہ ان کی ناسخ بھی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم یہ تقابلی ادیان کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں نا, پہلے تو ہم ان کو ڈسکس کر رہے تھے کہ جو کسی دین کو مان ہی نہیں رہے تھے, اب وہ آ گئے کہ جو کسی دین کو مان رہے ہیں. اب ان میں بھی تین بڑے کھلاڑی تو تین ہی ہیں نا, باقی سارے تو اپنا اپنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں فلسفہ. ٹھیک ہے, تو ان میں یہودی ہیں, عیسائی ہیں اور مسلمان ہیں. اب وہ تقابلی ادیان, کمپیریٹیو ریلیجن, یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اب ادیان تو تین ہیں, تو ان میں سے اسلام کو ہی کیوں پریفر کریں آپ؟ یعنی پہلے تو دو گروپ تھے نا, ایک خدا کو ماننے والے, ایک نہیں ماننے والے, تو آپ اس کو کیوں پریفر کر رہے ہیں کہ جو خدا کو مان رہا ہے؟ ہم نے کہا وہاں سے ہم نکل آئے, وہاں سے میچ جیت کے ہم آگے آ گئے. اب جو خدا کو ماننے والے ہیں ان میں پھر تین کھلاڑی ہیں. ٹھیک ہے, تینوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خدا کو ماننے والے ہیں. اب اس میں آپ یہودیت اور عیسائیت کے بجائے اسلام کو کیوں پریفر کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس یعنی وہ وجہ کیا ہے پریفرنس کی, ترجیح کی وجہ ترجیح کیا ہے؟ آپ یہودیت یا عیسائیت کی طرف کیوں نہیں جا رہے, یا وہاں کیوں نہیں گئے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئی, آپ مسلمان ہیں, وہ یہودیوں کے ہاں پیدا یہودی ہیں, جو عیسائیوں کے ہاں پیدا وہ عیسائی ہے, یا شعوری طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسلام بہترین دین ہے ان تینوں میں؟ تو ہم نے کہا کہ اصل میں ہم تو یہ پوزیشن لے کے بیٹھے ہیں کہ ان کی کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں, ان کے انبیاء بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا کر لی؟ تعریف کر لی. یہ ہماری کتاب میں بھی بات آ گئی, ان کی کتاب میں بھی آ گئی, اس لیے اب وہ میسج چونکہ کرپٹڈ ہے تو وہ قابل عمل نہیں ہے. حفظ کا کانسیپٹ تھا لیکن بہت کم, جیسے نبیوں کو یاد ہوتی تھی. تو جیسے حضرت عزیر کے بارے میں آتا ہے, یہ تورات جو ہے نا ضائع ہو گئی تھی بالکل, اس کے نسخے وغیرہ جو ہے وہ بالکل جلا دیے تھے. جو حملہ کیا تھا نا نبوکدنضر نے فلسطین کے اوپر, وہ ایک لمبی چوڑی ہسٹری ہے, آپ اس میں ایسا کریں مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں وہ آپ کو مل جائے گی. تو 2 مرتبہ جو ہے وہ یہودیوں کے اوپر بدترین عذاب کا کوڑا برسا ہے, 2 مرتبہ, جس کا ذکر قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں کیا کہ 2 مرتبہ ہم نے ان کو دنیا میں عروج دیا اور 2 ہی مرتبہ ہم نے انہیں ذلیل و رسوا کیا. وہ جو پہلی مرتبہ ہوا ہے نا تو وہ عراق سے آیا تھا, نبوکدنضر آیا تھا. نبوکدنضر نے آ کے یروشلم کی اینٹ بجا دی, بالکل زمین کے ساتھ لیول برابر کر دیا, اور ان کے لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ غلام بنا کے لے گیا اپنے ساتھ عراق میں. فلسطین میں تھے نا اس وقت. یہ بات ہے تقریباً کوئی 600-700 سال قبل مسیح کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ 1000 سال قبل مسیح تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ہوا یہ کہ ان کے بیٹوں میں یہ پھر آگے ریاست تقسیم ہو گئی, پھر اس کے بعد یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اور کمزور ہو گئے, تو ارد گرد کی قوموں نے ان پہ غلبہ پا لیا. تو پھر یہ ہوا کہ یہ اب جب مغلوب تو ہو گئے لیکن شرارتیں کرتے رہتے تھے, تو وہ جب شرارتیں کرتے تھے تو اب نبوکدنضر نے کہا کہ ان کو دبانا چاہیے. ٹھیک ہے, جب تم ہماری رعایا ہو, ہم نے تم پہ غلبہ پا لیا, تو اب یہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں اٹھ کے جو ہے جو شروع کر دیتی ہیں بغاوت,
اس نے آ کے پھر ان کو خوب مارا، اتنا مارا کہ لاکھوں عورتوں، مردوں، بچوں کو وہ اپنے ساتھ غلام بنا کے لے گیا۔ اس وقت میں ان کے تورات کے سارے نسخے ضائع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں ان کے حافظے سے وہ تورات پھر دوبارہ لکھی گئی، یہ روایات میں موجود ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ تورات جو ہے نا اس کی اصل زبان ہے عبرانی، اور تورات کا جو قدیم ترین نسخہ ہے وہ عبرانی میں نہیں ہے، وہ گریک میں ہے۔ یعنی ابھی جو موجودہ تورات ہے، مثال کے طور پہ جیسے یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، آپ اس کا انگلش ورژن لے لیں۔ اب انگلش ورژن کہاں سے آیا ہے، اس کے پیچھے چلے جائیں تو جو اصل آپ کو ملے گی وہ گریک ہے، یونانی ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ قرآن کا ایک فارسی ترجمہ ہے، مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے قرآن کا ایک فارسی ترجمہ ہے جو اردو ترجمے سے کیا گیا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ براہ راست نہیں ہوا۔ تو اب بیسیکلی آپ ترجمے کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا تو یہ ہے نا کہ اصل ٹیکسٹ محفوظ ہے قرآن کا، یعنی جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے وہ زبان بھی محفوظ ہے۔ ابھی انہوں نے عبرانی کو دوبارہ ریوائیو کر لیا ہے، لیکن یہ ماڈرن ہے، ماڈرن ہیبرو ہے، ٹھیک ہے، اس میں پچھلی چیزیں بھی وہ لے کے آئے ہیں، لیکن وہ والی کہ جس میں تورات نازل ہوئی تھی وہ ان کے پاس اس طرح سے نہیں ہے، نہ نسخے ہیں۔ قدیم ترین جو نسخے ہیں ہمارے پاس تورات کے وہ یہ ڈیڈ سی اسکرول کہلاتے ہیں، ڈیڈ سی اسکرول۔ اس کے اوپر ہمارے ایک جو ہے نا پنجاب یونیورسٹی کے دوست ہیں، انہوں نے اس پہ پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی کیا، وہاں پہ پروفیسر ہیں۔ تو ڈیڈ سی اسکرولز جو ہے نا یہ آپ دیکھیں، اس میں جو قدیم ترین نسخے ملے ہیں وہ 300 قبل مسیح کے ہیں، 400 قبل مسیح کے ہیں، اس سے پہلے کے نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے 1300 قبل مسیح، یعنی 1000 سال کا گیپ ہے قدیم ترین نسخوں میں بھی اور حضرت موسیٰ کے درمیان بھی۔ پھر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ڈیڈ سی جو اسکرولز ملے ہیں بحیرہ مردار کے جو مخطوطات کہلاتے ہیں، ان میں اور موجودہ اس میں کہاں فرق ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ خیر بہرحال اس کا تذکرہ یہاں پہ بھی میں نے جو ہے وہ کہیں کیا ہے، حواشی میں اس کا ذکر آ گیا، تو ہاں یہ آیا ہوا ہے بلکہ قدیم انسان کی تاریخ اینتھروپولوجی کے مطالعے کے لیے موجودہ مصادر میں سابقہ آسمانی کتب جامع ترین اور بہترین ماخذ۔ اگر آپ نے قدیم انسان کی تاریخ معلوم کرنی ہے، ہسٹری، تو پھر بہت اچھی چیز ہمارے پاس کیا ہے؟ بائبل ہے، کتاب مقدس ہے، اللہ کا حکم نہیں، قدیم انسان کی تاریخ۔ خاص طور بحیرہ مردار کے مخطوطات ڈیڈ سی اسکرولز کی دریافت کے بعد ان کی یہ تاریخی حیثیت مسلم ہو چکی ہے۔ یہ مخطوطات 1946 سے 1956 کے درمیان بحیرہ مردار کے شمال مغرب میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود 11 غاروں سے برآمد ہوئی اور ان کی کل تعداد 981 ہے۔ یہ مخطوطات 408 بی سی سے 318 جو ہے وہ سی ای تک ہیں، یعنی مابعد مسیح تک، ٹھیک ہے۔ اور یہ یونانی، عبرانی، آرامی اور نبطی زبانوں میں ہے، پورا نسخہ موجود نہیں ہے، پورا نسخہ موجود نہیں کسی بھی زبان کا، اوراق ہیں۔ تو بیسیکلی یہ جو پورا نسخہ ہے ہمارے پاس تورات کا، یہ گریک سے ٹرانسلیٹڈ ہے، تو اس لیے وہ اصل زبان میں محفوظ نہیں ہے۔ تو وہ ترجمے سے آگے ترجمہ ہم تک پہنچا ہے، تو اب اس کی کیا حیثیت ہے؟ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ترجمے کو آپ اللہ کی کتاب نہیں کہہ سکتے، کم از کم مفہوم ہے، ایک کتاب کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، کتاب نہیں کہہ سکتے۔ تو اس لیے وہ اب کتاب اپنی اصل صورت میں موجود ہی نہیں ہے، نہ تورات نہ انجیل، تو ہم اس کو فالو کیسے کریں گے؟ وہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ٹرانسلیٹڈ میسج ہے، کیونکہ قرآن تو اوریجنل لینگویج میں ہے نا، تو اب ٹرانسلیشن اس کی کسی بھی زبان میں ہو جائے، آپ کہیں ٹھیک ہے جی میں عربی سیکھ لیتا ہوں، میں ڈائریکٹ میسج کو جو ہے وہ ڈی کوڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، میں درمیان میں کوئی میڈیم نہیں رکھنا چاہتا، وہاں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ محفوظ ترین جو میسج ہے وہ قرآنی ہے، آخری نبی کا میسج ہے۔ اور پھر قرآن نے پچھلی چیزوں کو نسخ بھی کر دیا، ٹھیک ہے، اس کا ذکر بھی جو ہے وہ قرآن میں آیا۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ مہیمن ہے، پچھلی کتابوں کے اوپر نگران ہے، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں کیا چیز درست ہے اور کیا غلط ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے۔ جب سورس ہے ایک ہے سب کتابوں کا، تو اللہ نے خود ہی یہ بات کہہ دی کہ پچھلی کتابوں میں، میرے پچھلے میسج میں انہوں نے ڈسٹارشن کر لی، اس میں نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس میں وجہ کیا تھی، وہ کیوں انہوں نے کر لی؟ کیونکہ اللہ نے وہ بھیجی ایک محدود وقت کے لیے تھے اور ایک خاص قوم کے لیے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، تو وہ جو انبیاء تھے وہ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، پوری دنیا کے لیے آئے نہیں تھے۔ وہ تو پھر عیسائیوں نے پوری دنیا کو عیسائی بنانا شروع کر دیا، بیسیکلی تو وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، ایک خاص قوم کے لیے۔ خیر بہرحال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین قرآن مجید اور سنت نبوی دو صورتوں میں بذریعہ خبر اس امت کو منتقل ہوا، خبر کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچا ہے، کوئی انٹیوشن، وجدان، ٹھیک ہے، خواب کے ذریعے سے نہیں۔ کوئی بندہ کہے کہ جی میں نے کشف میں، مراقبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 حدیثیں پڑھ لی، نہیں۔ کوئی کہے کہ جی خواب میں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیثیں سنی ہیں تو اب ان کو مان لو، نہیں۔ خبر کے ذریعے سے، اور وہ خبر بھی جو صحابی دے گا، جس کی پوری چین ہوگی، صحابی سے اس کا شاگرد تابعی سنے گا، تابعی سے اس کا شاگرد تبع تابعی سنے گا، جس کی پوری چین ہوگی، اور وہ چین بھی اتھینٹک لوگوں کی ہوگی، ثقہ لوگوں کی ہوگی۔ اس چین سے، اس خبر سے جب ہمیں کوئی دین، وہ میسج ٹرانسفر ہوگا تو ہم اس کو دین اسلام سمجھیں گے، ورنہ نہیں، ورنہ کسی اور ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، ایسے بھی لوگ ہیں نا جو خوابوں میں دین حاصل کرتے رہتے ہیں، جنہیں مراقبے میں جو ہے وہ عالم بالا کی سیر کرتے ہیں اور بہت کچھ آپ کو خبریں دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ایک صاحب ہیں شمس الدین عظیمی صاحب، ان کی کتاب ہے مراقبہ، دلچسپ کتاب ہے، ذرا پڑھیے گا۔ یہ سلسلہ عظیمیہ کے روحانی پیشوا ہیں، تو غالباً چشتیہ سلسلے کی ایک شاخ ہے یہ۔ اب اس میں دیکھیں وہ کبھی مراقبے میں کرشن جی سے مل رہے ہیں، کبھی وہ آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں، اللہ کے قدموں میں جا کے سر رکھ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ عالم بالا میں وہ بتا رہے ہیں جی عالم برزخ میں میں نے دیکھا لوگوں کو، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اتنے کلومیٹر زمین سے 600 کلومیٹر یا اتنے کلومیٹر اوپر عالم برزخ ہے، وہ ساری انہوں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا سورسز ہیں؟ ان سورسز سے دین حاصل نہیں ہوتا، میڈیٹیشن سے، مراقبے سے آپ ان سورسز سے ریالٹی تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ کے سگنل نہیں ریسیو کر سکتے۔ اللہ کا سگنل ریسیو کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ نبی کو تو ریسیو ہو گیا، اب نبی سے ہم تک کیسے پہنچے گا؟ وہ خبر ہے بس، اور کوئی ذریعہ نہیں، نہ خواب ہے، نہ انٹیوشن ہے، یعنی وجدان ہے، نہ کوئی یہ کہ آپ کو کوئی کشف ہوگا، نہ یہ کہ آپ کسی قبر پہ جا کے بیٹھ جائیں وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا، نہ یہ کہ آپ کو کوئی مشاہدہ ہوگا، نہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس آ کے آپ کو اپنی حدیثیں سنائیں گے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ ٹھیک ہے، اب لوگ اس پہ بھی ایمان لے آتے ہیں۔ اب تو ایسا ہے نا کہ کوئی بھی بال اٹھا کے، ہمارے گاؤں میں یہ ہوا کہ جی وہ ایک صاحب نے کوئی بال انہوں نے کہا کہ جی یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تھے، یعنی بنفس نفیس آئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بال دیا ہے، اور وہ بال انہوں نے شیشے کے ایک چھوٹے سے خوبصورت سے برتن میں رکھا اور سجا کے، اب صبح سے شام تک لائن لگی ہے لوگوں کی زیارت کرنے کے لیے۔ اور اصل میں تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ زیارت کرنے والوں میں اہل حدیث بھی تھے۔ مطلب سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کیوں ایسی چیزوں کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ ایک عام آدمی، اور وہ اٹھ کے یہ کلیم کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور مجھے جو ہے نا وہ بال دے گئے اپنا، اور یہ قوم اس پہ ایمان لے آتی ہے۔
وہ لے کے وہ کہتے ہیں جی اب وہ صحابہ وہ ان کی امت کر سکتی ہے تو ہماری امت بھی یہ کر سکتی ہیں، آسمان پہ جا رہے ہیں سرے وغیرہ کر، اس طرح کے مسالے دیتے آ رہے تھے۔ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو وہ درباری تھے، آصف نام ان کا آتا ہے بہر واللہ عالم، تو وہ پلک جھپکنے میں کیا لے آئے تھے؟ تخت لے آئے تھے۔ بھئی آپ لا کے تو دکھاؤ ہمیں، ہم مان لیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ہوائی جہاز آیا پیروں نے اڑنا چھوڑ دیا، وہ جتنی اڑنے کی کہانیاں آپ نے بنائی ہیں وہ سب جہاز کے بننے سے پہلے کی ہیں، تبھی کی ہیں نا۔ بھئی آج بھی ہمیں دکھا دو، ہم آ جائیں گے وہاں دیکھنے کے لیے کون سے پیر صاحب ہیں جو اڑ رہے ہیں، دکھاؤ تو صحیح۔ اب تو وہ بھی نہیں رہے، اور جھوٹ موٹ ہی دکھا دیں، اب تو وہ بھی نہیں رہے، کوئی کرتب کر کے دکھا دیں، کوئی ایکٹنگ کر کے دکھا دیں۔ اب تو یہ اتنے بھی مداری نہیں رہ گئے۔ وہ پچھلے زمانے میں بہروپیہ ہوتا تھا نا، مداری ہوتا تھا، چلیں وہ کوئی کرتب کر کے، ہندو بھی ہوتا تھا تو اڑ کے دکھا دیتا تھا۔ اب تو ان میں وہ بھی صلاحیت نہیں رہ گئی، اور کہتے ہیں جی مان لیں۔ بھئی کیسے مان لیں؟ کم از کم وہ کوئی کرتب تو دکھاؤ، کوئی تمہارے اندر کا مداری پن، کوئی ایکٹر تو جاگے تو ہم کہیں کم از کم اسی کو ہم اپریشیٹ کریں کہ یار ایکٹر اچھا ہے۔ اب تو وہ بھی نہیں رہا تو مان کیسے لیں؟ کیا مانیں؟ ٹھیک ہے، وہ بس ایسی فضول سی باتیں ہیں، قصے کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں۔ تو آج وہ کرامتیں کیوں نہیں ہوتی جو کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں؟ آج کیوں نہیں ہوتی؟ آپ مجھے بتائیں کہاں ہو رہی ہیں؟ جہاں وہ جا کے بتاتے ہیں وہاں اب ظاہری بات، او جی وہ فلاں مجھے خارش تھی، فلاں چشمے میں گیا اور میں نے جو ہے وہ وہاں سے نہایا، میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ چشمے میں جائیں، اس کا پانی لیب میں لے کے جائیں تو وہ بتاتے ہیں جی اس کے اندر فلاں فلاں ایلیمنٹس ہیں تو وہ مفید ہیں اس قسم کی بیماریوں کے لیے۔ بٹ ٹھیک ہے، سائنسٹیفک تو جی یہ ریزن ہے، واضح ہوگی بات، تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اگر کچھ ہو بھی گیا، پہلے اول تو ہوتا ہی نہیں ہے، اگر کچھ ہو بھی گیا تو وہ شفا تو جو لوگ مندروں میں جا رہے ہیں ان کو بھی مل رہی ہے، اور وہ بھی پوری ایک سائنس ہے۔ وہ خود ہی اپنے جنات چھوڑتے ہیں جو لوگوں کو بیمار کرتے ہیں، جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان سے شرک کرواتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں، جنات کو کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو، بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کا اعتقاد پکا ہو جاتا ہے۔ لیکن اب کرامتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، وہ صرف پچھلی کتابوں میں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، بھائی آپ ہمیں کر کے دکھاؤ، ہو سکنے کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہوا ہے یا آپ کر سکتے ہو یا آپ دکھا سکتے ہو، یہ پہلے ثابت کرو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صاحب کرامت تو ہم ہی ہیں۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے، تو میں نے ان سے پوچھا مہدی آئیں گی کہ نہیں، تو مجھے کہتے ہیں بھائی مہدی کون ہے؟ میں ہی مہدی ہوں۔ تو ایک لمحے کے لیے تو میں چکرا گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر بعد میں مجھے سمجھ میں آئی کہ وہ یہ کہنے لگے کہ اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ میں مہدی ہوں تو تم کیسے انکار کرو گے؟ تو اس چکر سے نکل آؤ، مہدی نے آنا ہے نہیں آنا، کیوں اس چکر میں پڑے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو لانا ہوگا تو وہ آ جائیں گے۔ جب تک اس فکر میں رہو گے نا تو ہر دوسرا بندہ اٹھ کے جیسے دعویٰ کر رہا ہے میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں، بس مہدی نکلے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی دجال کو نکلنے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنا ہمیں دجال کو نکالنے کی فکر ہے، کہ نکلتا کیوں نہیں پیا، نکل بھی جاؤ۔ تقریریں کر کر کے ہم جو ہے نا بس لگے نہیں اس کے پوچھے، کسی طرح نکل آئے بس۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک، تو کرامت جو ہے نا ٹھیک ہے، لیکن جب آپ جو ہے نا کرامت ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں جو اللہ کے اولیاء ہیں ان سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، لیکن یہ تو سارے مداری ہیں، ڈرامے باز لوگ ہیں، ان کا کرامت سے کیا لین دین۔ اچھا جی، اور خبر صحیح، ٹھیک ہے جی،
کے ذریعے سے اس دین کا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے کسی فرد تک پہنچ جانا اس پر حجت ہو جانے میں کافی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے خبر دو قسم کی ہے نا. خبر اسے کہتے ہیں جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو. یہ بات تو سمجھتے ہیں نا, خبر کی ڈیفینیشن یہی ہے جس میں سچ کا پہلو ہوتا ہے, جھوٹ کا پہلو بھی ہوتا ہے. خبر سچی بھی ہو سکتی ہے, جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. کیسے پتہ چلے گا یہ سچی خبر ہے, یہ جھوٹی خبر ہے؟ بھئی ساری اصول کا علم, اصول حدیث یہی تو بتانے کے لیے, یہی تو جانچنے کے لیے کہ یہ خبر صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے, فیبریکیٹڈ ہے, من گھڑت ہے, یا ویک ہے یا اتھینٹک ہے. سارا اصول حدیث تو یہی ہے, سائنسز آف حدیث سارا اسی کا نام ہے کہ خبر کو پرکھنا کیسے, جانچنا کیسے, اس کی ایویلویشن کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کی خبر جو ہے اس کا ثبوت کیسے ہوگا؟ اصول قرات سے. اصول قرات پڑھے یا نہیں پڑھے؟ کتنے ہیں بتائیں پھر. اصول قرات جو ہیں بیسیکلی 3 ہیں. 3 اصول ہیں جن کے اوپر آپ قرآن کی کسی خبر کو پرکھتے ہیں اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ مصحف عثمانی میں سے کسی مصحف کے رسم کے موافق ہو. اب یاد آ گیا نا. ٹھیک ہے. اور ایسی قرات ہو, بعض نے کہا کہ متواتر قرات ہو, بعض نے کہا کہ ایسی قرات ہو جو صحیح سند سے ثابت ہو اور ائمہ قرات کے ہاں مشہور ہو, اور تیسرا لغت عرب میں سے کسی لغت کے موافق ہو. یہ 3 اصول ہیں. ان کے اوپر اگر کوئی قرات پوری اترتی ہے تو اس کو بطور قرآن ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. تو اصول قرات. اس کے بعد حدیث جو ہے کیسے ثابت ہوگی؟ اصول حدیث سے. کتنے اصول ہیں حدیث کے ثابت ہونے کے؟ بنیادی طور پہ تو 5 ہی ہیں نا. او بھائی راوی کیا ہو؟ عادل ہو, ضابط ہو, سند متصل ہو, معلل اور شاذ نہ ہو. ٹھیک ہے. جس میں یہ 5 شرائط ہیں وہ حدیث صحیح ہے. جس میں ان میں سے کوئی ایک مفقود ہے تو آپ کہتے ہیں وہ حدیث صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد تفسیری اقوال کیسے ثابت ہوں گے؟ صحابہ نے جو انٹرپریٹیشن کی, ایک تو ہے نا دین. دیکھیں دین بھی نقل ہوا ہے, دین کا فہم بھی نقل ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن بھی نقل ہوا ہے اور قرآن کی جو تفسیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ بھی آگے نقل ہوئی ہے. کیسے؟ قرآن کی ایک تفسیر تو سنت کے ذریعے سے نقل ہوئی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو انٹرپریٹ کیا اپنے عمل سے, تو سنت بیسیکلی قرآن کی تفسیر ہے. پھر اس کے باوجود کچھ رہ گئی, وہ صحابہ کے اقوال سے نقل ہوئی, جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی سنی, یا اللہ کے وسلم نے جو اصول دیے تھے ان کے اوپر قرآن کو جو انٹرپریٹ کیا, تو وہ صحابہ کے جو تفسیری اقوال ہیں, تابعین کے جو ہیں, تبع تابعین کے ہیں, جنہیں تفسیر بالماسور کہتے ہیں. تو وہ کیسے جانچیں گے ان کو؟ اصول تفسیر کی روشنی میں. ہاں, تفسیری اقوال کو اصول حدیث میں نہیں جانچنا, اصول تفسیر کا مادہ علیحدہ سے. سیرت کا جو ہے جائزہ کس کی نظر میں ہوگا؟ اصول سیرت کی روشنی میں. تاریخ کا جائزہ یعنی تاریخ کی خبر اصول حدیث کی روشنی میں نہیں جانچیں گے, اصول تاریخ کی روشنی میں. ہمارے ہاں عام طور پہ اس پہ کتابیں نہیں ملتی, اصول سیرت پہ اور اصول تاریخ پہ. خیر اس پہ میں نے کچھ لکھا ہے, چیزیں مرتب کی ہیں, چیزیں پہلے لوگوں میں موجود ہیں لیکن بکھری ہوئی ہیں, لیکن اس پہ کام نہیں ہوا. کمپائلیشن کا کام, تدوین کا کام نہ ہونے کے برابر. اصول حدیث کی بہت کتابیں مل جائیں گی, اصول فقہ کی مل جائیں گی, اصول تفسیر کی مل جائیں گی, لیکن اصول سیرت, اصول تاریخ کی نہیں ملیں گی. بھائی ایک ہے تاریخ کی کتابیں, ایون کہ فلسفی آف ہسٹری کی بھی مل جائیں گی, لیکن اصول تاریخ وہ اصول کون سے ہیں جن کی روشنی میں میں ایک تاریخی خبر کو جان سکتا ہوں کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ وہ پرنسپلز کون سے ہیں, وہ معیار کون سا ہے؟ ٹھیک ہے. اس پہ بہت کم لوگوں نے گفتگو کی ہے. مقدمہ ابن خلدون میں کچھ ہے, تھوڑی بہت گفتگو ہے. پھر اصول سیرت پہ دکتور اعظمی کی اچھی گفتگو موجود ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. پھر شریف حاتم العونی ان کی بھی ہے. خیر بہرحال, تو خبر کے ذریعے یہ قرآن ہمیں ملے گا, وہ سنت ہمیں ملے گی جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ ہے, قرآن کا فہم ہے. ٹھیک ہے. تو ہم وہ خبر صحیح ہوگی تو ہم اس کو مان لیں گے, اس کو قبول کر لیں گے. اس کا ماننا ہمارے لیے کیا ہے؟ لازم ہے, حجت ہے, بائنڈنگ ہے. ٹھیک ہے.
اور رہی بات دین کے فہم کی، یہ تو ہوگی دین خبر کے ذریعے ملے گا. دیکھیں ایک آپ ابھی اس بات کو نا، جب تک فتنے آپ کے سامنے نہیں ہوں گے نا تو اس چیز کی اہمیت اس طرح سے اجاگر نہیں ہوگی. حضرات صوفیاء نے پورا ایک علیحدہ علمی سلسلہ چلایا کہ ایک علم جو ہے وہ ظاہر شریعت کا ہے جو علماء اور فقہاء نے حاصل کیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ صوفیاء میں یہ خیال بہت معروف ہے کہ یہ جو تمہارے پاس ہے نا قرآن و سنت، یہ اصل میں ظاہر شریعت ہے، دین کا ظاہر ہے، جو حدثنا اخبارنا سے تم کو ملا ہے، تلقی و تلاوت سے یا تحمل و ادا سے ملا ہے، ٹھیک ہے، جو تمہیں قراء سے اور محدثین سے ملا ہے. اور ایک دین ہے جو سینہ بسینہ بھی آیا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ سینے سے سینے تک منتقل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عجیب و غریب ہی ہے، ٹھیک ہے، جسے وہ شریعت کا باطن کہہ دیتے ہیں. تو یہ کوئی ذریعہ علم نہیں ہے. میں بیٹھا ہوں، میں بھی خاموش ہوں، آپ بھی خاموش ہیں، اور میرے سینے سے کچھ نکلا اور آپ کے سینے میں پہنچ گیا. ہیں بھائی بلوٹوتھ کو بھی آن کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں پہنچ جاتا. بلوٹوتھ کو بھی آن کرنا پڑے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، دونوں کے ڈیوائس میں آن ہوگا تبھی کنیکٹ ہوگا، تبھی ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہاں میں بیٹھا ہوں اور آپ بیٹھے ہیں، اور میرے سینے میں ایک علم ہے جو آپ تک منتقل ہو رہا ہے، بس میں بھی خاموش، آپ بھی خاموش، اور وہ علم بھی عجیب و غریب ہے. چلیں شریعت سے اس کی کوئی ویلیڈیشن ہوتی ہو تو بندہ کہیں کہ چلو ٹھیک ہے یار، شریعت نے جو باتیں کہی ہیں یہ وہی علم ہے. اور وہ ایسا ملغوبہ عجیب و غریب قسم کی فلاسفی، عجیب و غریب قسم کی باتیں، بندہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے یہ کہاں سے آ گئی ہیں. فرعون جو ہے وہ مومن کامل تھا. بندہ کہے بھئی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ فرعون جو ہے وہ سب سے بڑا کافر تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سینہ بسینہ جو علم آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فرعون مومن کامل تھا. سمجھ سے بالا تر. اگر فرعون مومن کامل تھا تو پھر دنیا میں کافر کون ہے؟ ٹھیک ہے. تو وہ ایسی باتیں ہیں عجیب و غریب قسم کی، اس کو تفسیر باطنی کہتے ہیں. ایک باقاعدہ اصطلاح ہے، تفسیر اشاری بھی، تفسیر باطنی بھی. تفسیر اشاری میں، تفسیر اشاری ان کے ہاں وہ صوفیانہ اشارے مراد ہوتے ہیں. وہ اشارۃ النص نہیں، فقہاء والی نہیں، وہ اور چیز ہے، وہ دلیل کی بنیاد پہ ہے، وہ قواعد لغوی عربیہ ہیں. یہاں پہ تفسیر اشاری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں ایک بات آئی، اس نے کہا اچھا اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اس نے بیان کر دی. یا پھر وہ تفسیر اشاری جب بڑھتی ہے نا تو تفسیر باطنی تک پہنچ جاتی ہے. تفسیر باطنی کیا ہے؟ تفسیر باطنی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی دیکھیں بات یہ ہے، یہ جو سمندر تھا نا، سمندر جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ غرق ہوئی، ایک سمندر میں غرق ہوئی نا، تو یہ سمندر اصل میں وحدت الوجود کا سمندر تھا. یہ فزیکل سمندر نہیں تھا. کس کا؟ وحدت الوجود کا سمندر تھا. اور جو فرعون ہے نا، فرعون وہ اصل میں نفس امارہ ہے. کون ہے؟ نفس. ٹھیک ہے. اور جو بنی اسرائیل ہیں یہ اصل میں خیالات طیبہ ہیں، پاکیزہ خیالات. بنی اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ پاکیزہ خیالات. ٹھیک ہے. اور موسیٰ اور ہارون سے مراد کیا ہے؟ انسان کی عقل فہیم اور فطرت سلیم. تو اب ہوا کیا ہے، جیسے نفس امارہ ایک طرف ہے، آپ کے خیالات ایک طرف ہیں، ٹھیک ہے، ہاں فطرت سلیم اور نفس کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے، پاکیزہ جو خیالات ہیں وہ کچھ اور کہی جا رہے ہیں. ایسے میں پھر جو ہے وہ نفس صاحب وحدت کے سمندر میں غرق ہو گئے. تو اب بتائیں فرعون مومن کامل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یعنی آپ کا نفس جو ہے وہ وحدت کے سمندر میں غرق ہوا اور کمال درجے کی توحید اس نے پا لی. جو مرضی قرآن سے نکال لو،
جو مرضی نکال لو. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہم ایسی نہیں باتیں کر رہے, اس کے پیچھے پوری فلاسفیز ہیں جن کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. تفسیر باطنی کبھی آپ پڑھیں تفسیری مناہج کے اندر, تفسیر اشاری کو پڑھیں, ایسی ایسی تفسیریں, انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کر کیا رہے ہیں, اور کر بھی پورے اعتماد سے رہیں. رہی بات دین کے فہم کی تو لفظ اور معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے. یہ بہت اہم جملہ ہے. بہت سے فلسفوں کا رد اسی ایک جملے سے ہو جاتا ہے. لفظ اور معنی, برتن ہے نا, دودھ برتن کے بغیر آپ کو ملے گا. آپ کہتے ہیں مجھے 1 کلو دودھ چاہیے لیکن برتن کے بغیر چاہیے, ملے گا. شاپر بھی برتن ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہاتھ میں پکڑا کے دے دے گا نا, چلو بھر کے دے دے گا, اور بھائی کسی برتن میں دے گا نا. وہ برتن صرف شیشے کا برتن نہ مراد لیں, کسی شے میں دے گا نا. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی لیکوڈ ہے, مائع چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اصل مقصود ٹھیک ہے دودھ ہے, لیکن برتن کے بغیر وہ ملے گا نہیں بھائی. ٹھیک ہے, اسی لیے لفظ جو ہے نا, لفظ خالی نہیں ہوتا, لفظ کنٹینر ہے, برتن ہے. کس کے لیے؟ میننگ کے لیے, کیونکہ اس نے میننگ کو کنٹین کیا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ لفظ چلا ہے, یعنی ہاں اب ہم لفظ کی بات کر رہے ہیں, قرآن کا لفظ, سنت کا لفظ. ٹھیک ہے, یہ لفظ صرف ہم تک نہیں پہنچا, یعنی یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ چلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, صرف لفظ ہم تک آیا, اس کے اندر کوئی معنی نہیں تھا. یعنی ہم یہ سوال پیدا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ لفظ ہم تک پہنچا ہے, یہ لفظ ہے نا اس میں, یہ اس کے اندر کوئی معنی بھی تھا جب اس نے ٹریول کیا ہے, یا یہ معنی کے بغیر ہم تک پہنچا اور ہم نے معنی اپنی جیب سے نکال کے اس میں ڈالنا ہے اور پھر نکال لینا ہے مداری کی طرح. یعنی برتن خالی تھا کہ جس میں ہم نے دودھ ڈال کے نکال لینا ہے, یا بھرا ہوا برتن ہم تک پہنچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ اہم کوسچن ہے. تو لفظ اور معنی کا تعلق لازم و ملزوم کا ہے, لفظ کبھی معنی سے خالی ہوتا ہی نہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ چلا ہے قرآن کا, سنت کا, تو ساتھ میں اس کے معنی نے بھی ٹریول کیا ہے. تو ہم نے صرف لفظ کو نہیں پکڑنا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ معنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے وہ کیا ہے. یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت فتنے پیدا ہو رہے ہیں. وہ عام طور پہ اب فتنوں کی بنیاد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی صرف لفظ آیا. اب ہر بندہ اس کے اندر, مطلب خالی برتن ہے, خالی برتن میں آپ دودھ ڈال لیں, آپ شہد ڈال لیں, ٹھیک ہے, آپ اس میں پیپسی ڈال لیں, کچھ بھی ڈال کے نکال لیں گے نا, جو ڈالیں گے وہی نکالیں گے پھر. ٹھیک ہے, تو وہ جیسے میجیشین ہے, وہ اپنے ڈبے میں کبوتر ڈالے تو کبوتر نکلے گا, چڑیا ڈالے تو چڑیا نکالے گا, رومال ڈالے گا تو رومال نکالے گا. پھر تو قرآن میں جو آپ ڈالیں گے وہی نکالیں گے نا. اور یہی لوگ کر رہے ہیں, اپنے نظریات اور افکار کیا کر رہے ہیں کہ لفظ, یہ قرآن کا صرف لفظ ہے, خالی برتن کی طرح ہے, اس میں جو ڈالو پھر اسی میں سے خود نکال لو, مداری کی طرح. وہ جی نکل آیا, قرآن میں سے نکل آیا. وہ بھرا ہوا لفظ ہے. لفظ کبھی معنی کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. آپ اب دیکھیں نا, جتنے الفاظ آپ اپنی زبان کو لے لیں, ہر لفظ کا میننگ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ کسی ورڈ کے میننگ کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے. ڈکشنری میں کیا صرف لفظ لکھا ہوتا ہے یا اس کا میننگ بھی ہوتا ہے؟ تو لفظ نے ٹریول کیا میننگ کے ساتھ. تو ہمیں اس میننگ کو بھی جاننا ہے. یعنی صرف لفظ ہم تک نہیں پہنچا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لفظ کا معنی بھی ہم تک پہنچا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نبوی تفسیر. سب سے پہلی قرآن مجید کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے. ہم نے قرآن کو لینے میں تو ہم بہت حساس ہوتے ہیں, قرآن, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تفسیر کر گیا وہ کہاں پر ہے؟ اس کو ہم نے نہیں ڈھونڈنا. مطلب ہمارے ذہن میں یہ تھا آج کل کے مفسرین کی تفسیریں. او بھائی آج کل کے مفسرین کو چھوڑیں, آج کل کے مفسرین جو قرآن کو ایکسپلین کر انٹرپریٹ کر رہے ہیں وہ تو بات کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی انٹرپریٹ کیا کہ نہیں کیا؟
وہ کہاں کیا؟ جبکہ قرآن کہہ رہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو کھول کھول کے بتانا ہے اس لفظ کے یہ معنی ہے، اور آپ نے کیا۔ تو بندہ مومن کی پہلی ریسپانسبلٹی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کہاں پہ ہے، تفسیر نبوی کہاں پر ہے۔ پہلے میں اس کو تو پڑھ لوں، پھر میں دوسرے لوگوں کو بھی تفسیریں پڑھ لوں گا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سنت ہے، قرآن کی نبوی تفسیر سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے تفسیر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول معروف ہے نا کہ ان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ خلق القرآن، قرآن پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر اپنے عمل سے کی، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھا دی۔ تو سنت سے مراد کیا ہے؟ عمل سے، کیونکہ دیکھیں جو خبر ہوتی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو، جیسے آج کل ہمارے مفسرین کرتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر خبر سے کرتے ہیں نا، انٹرپریٹ جو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ میں کر رہے ہیں، ورڈز میں کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس آیت کی یہ شرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے کی، کیونکہ عمل زیادہ ایلوبریٹ کرتا ہے خبر کی نسبت۔ آپ اگر بتا دیتے نا، پھر اس میں ڈیبیٹ پیدا ہو جاتی کہ اچھا یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، اس کا یہ میننگ نکلتا ہے، اس کا یہ میننگ نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، اس میں ایلیبوریشن زیادہ ہے سنت کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں، سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے جو آپ نے 23 سال میں کیا، یہ قرآن کی تفسیر ہے، اس میں ہم نے تلاش کرنا ہے، یہ نبوی تفسیر ہے۔ تو لفظ اور معنی کیا؟ قرآن مجید اور سنت دونوں وحی الہی ہیں اور دین اسلام کے بنیادی مصادر ہیں، ٹھیک ہے، اور عقیدہ اور عمل یا حلال و حرام کے بیان میں ان دونوں سے ایسی حجت قائم ہوتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان آخرت میں مسئول ہے۔ قرآن و سنت کا باہمی تعلق لفظ اور معنی کا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ لفظ معنی کے ساتھ ہی ٹریول کرتا ہے، دنیا میں کوئی زبان ایسی نہیں ہے کہ جس میں صرف لفظ ٹریول کرے، اس کے ساتھ اس کا میننگ بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن کا لفظ جب آگے منتقل ہوا ہے، قرآن جب نسل در نسل آگے منتقل ہوا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے معنی نے ٹریول کیا ہے، اور قرآن کا معنی کیا تھا؟ سنت۔ قرآن لفظ ہے، اس لفظ کے معنی سنت ہے۔ تو قرآن بھی نازل ہوا، اس کا معنی بھی نازل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے صرف لفظ نازل نہیں ہوا، اس کا معنی بھی نازل ہوا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے صرف لفظ نازل ہوا تو پھر تو وہ ہمارا کلام ہو گیا کہ ہم جو معنی اس میں ڈال دیں، خالی برتن کی مثال ہو گئی۔ پھر وہ اللہ کا کلام کیسے ہوا؟ کلام کہتے ہی اس کا ہے کہ جو لفظ پلس معنی ہو، ورڈ پلس میننگ ہو۔ خالی الفاظ تو یہ جانور بھی بول رہے ہیں، ان کے کوئی معنی ہوتے ہیں، خیر جانوروں کے نزدیک ہوتے ہوں گے، ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں۔ چڑیا کی چہچہاٹ لفظ تو ہے، لیکن کیا معنی ہے؟ آبشار کی گرنے کی آواز کیا معنی ہے اس کا؟ کوئی معنی نہیں۔ تو خیر، کتاب و سنت کا باہمی تعلق لفظ اور معنی کا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ سنت کو نہیں مانتے تو انہیں کہیں کہ آپ تو قرآن کے معنی کا انکار کر رہے ہیں، آپ قرآن کے معنی کا انکار کر رہے ہیں، ورنہ تو بتائیں قرآن کا معنی کہاں پر ہے؟ پھر آپ بتا دیں قرآن کا معنی کہاں پر ہے؟ یہی ہے۔ تو وہ بیسیکلی قرآن کے معنی کا انکار ہے، صرف لفظ کو مان رہے ہیں وہ قرآن کے، اس کے معنی کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے صرف لفظ اتار دیا، تو پھر معنی کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی معنی جو ہے نا وہ میں سمجھوں گا، جو آپ سمجھیں گے وہ تو معنی نہیں ہوگا۔ اللہ نے جب اتارا تھا لفظ کو تو اللہ کی کیا مراد تھی، وہ اللہ نے جس کے اوپر اتارا اس کو بتا بھی دیا، اور وہی فائنل اتھارٹی رکھتا ہے اس بارے میں کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، نہ کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آیا۔ اس طرح تو 70 لوگ کہہ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں آیا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ میں آیا، تو اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ کبھی متعین ہوگا؟ کبھی بھی نہیں متعین ہوگا، جب تک کہ ہم کسی کو اتھارٹی نہیں مانیں گے۔ وہ اتھارٹی وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے اوپر وہ قرآن نازل ہوا، وہی یہ طے کرے گا کہ اللہ نے اس کا یہ معنی بتایا، ورنہ تو 70 لوگ اختلاف کریں گے۔ قرآن مجید ایسے بن جائے گا جیسے شاعر کا کلام ہے، ایک بندہ کہتا ہے شاعر کی یہ مراد ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مراد ہے، تیسرا کہتا ہے یہ مراد ہے۔ وہ شاعر حیران ہوتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے یار میری تو کوئی بھی مراد نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا مرادیں تم نے جو ہے وہ نکال لی۔
میرے تو وہم و خیال میں بھی نہیں تھا جب میں نے یہ شعر کہا تھا. قرآن مجید اللہ کے الفاظ ہیں جبکہ سنت منشاء متکلم کے مطابق ان کا بیان ہے. ٹھیک ہے, کافی ہے میرے خیال میں, تھک گئے ہیں. چلیں نیکسٹ پھر انشاءاللہ آگے اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.